نے ابی الحدید معتزلی نے اپنے مقدمہ نہج البلاغہ میں لکھا کہ حضرت عمر نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد میں علی موجود ہوں تو خبردار کوئی فتویٰ نہ دے، وہ ذلیل ہو جائے گا۔ علی کی موجودگی میں اگر فتویٰ دیا تو اس کے معنی فتویٰ اور شریعت جو علی سمجھتے تھے، یہ بات حضرت عمر بھی جانتے ہیں۔ خلافت کے ہر ادوار میں علی کی حیثیت ایک بڑے عالم کی تھی، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا، آپ نے بھی فرمایا، مون صاحب نے بھی فرمایا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں بار بار بیان کرنا چاہیے۔ تو اب علی کو بھی عالمین کا ہونا چاہیے۔ تو اب اگر مولا کائنات کہہ دیا تو اس میں کون سے شرک ہو گیا، کون سی مصیبت آفت آ گئی؟ اب مولا کے معنی ولی ہیں، اب ولی کے معنی اگر 18 معنی ہیں تو 18 معنی میں سے 17 معنی رد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ خود اپنے کو ولی کہہ رہا ہے، میں ولی، رسول ولی، اور وہ تیسرا ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اللہ جب ولی ہے تو اب 17 معنی ولی کے نہیں ہوں گے، ایک ہی معنی ہوں گے۔ جو اللہ کے لیے ولی ہوگا وہی رسول کے لیے ولی معنی ہوں گے اور وہی علی کے لیے ہوں گے۔ تو اگر عالمین کا رب اللہ ہے، عالمین کے نبی رسول ہیں، تو پھر ولی بھی عالمین کے لیے ہے کہ وہ عالمین کی باتیں بتائے۔ اور یہ دعوت صرف حضرت علی نے کیا ہے کہ سلونی، مجھ سے پوچھو، میں ازل سے ابد تک کی باتیں بتاؤں، میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور جو میں بتا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو۔ ایسی دعوت تو کسی نے نہیں دی۔ اب جتنا جس کا ظرف اور حوصلہ تھا اس نے پوچھا، اور جتنا پوچھا اسی سے وہ علم علی کا سب کاغذ سے آ گیا، لوگوں نے محفوظ کیا۔ اور جہاں بھی علم کی یہ خاصیت ہے کہ علم پسند دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ کھنچ کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو جب علی نے مسجد کوفہ کو علم کا مرکز بنایا تو یونان کا عالم بھی آ گیا، ایران کا عالم بھی آ گیا، روم کا عالم بھی آ گیا۔ جہاں جہاں علم تھا وہ بھاگ کر دوڑ کر وہاں آ گیا، اور پھر اس نے اپنے ظرف اور اپنے علم کے مطابق علی سے پوچھا۔ اور آج وہ علم اتنا ہے کہ اب آپ کو دیکھیں کہ نہج البلاغہ کو 23 جلدوں میں شرح کے ساتھ ابن ابی الحدید معتزلی میں 200 250 جلدیں علی کی سوانح حیات پر عربی فارسی میں لکھ دی گئی ہیں۔ یعنی میری تو الماری اوپر سے نیچے تک جو ہے نا کمرہ بھرا ہوا ہے مولا علی، مولا علی۔ یعنی میں نے ایک پورشن صرف نہج البلاغہ کا بنایا ہے، ایک پورشن صرف ولایت علی کا بنایا ہے، ایک علی کا سوانح حیات کا بنایا ہے، ایک علی کے علم کا بنایا ہے۔ صرف آپ وہ کتب خانہ کمرہ میرا دیکھ لیں جو علی سے بھرا ہوا ہے۔ اور دنیا کے کتب خانے، یعنی میں دنیا کے ہر بڑے کتب خانے میں گیا ہوں، کانگریس لائبریری واشنگٹن گیا، ہالینڈ کے، جرمنی کے، فرانس کے، لندن کے بڑے کتب خانے، آپ یقین کریں صرف میں کہتا تھا علی، تو لائبریرین جو مقرر ہے انڈیا ہاؤس لائبریری میں، بہت بڑی لائبریری ہے، وہ بس کہتا تھا اور وہ چیز لا کے میز پہ رکھ دے۔ وہ کہتے تھے 2 منٹ میں کتاب آتی ہے، وہ چاہے کسی منزل پر ہو وہ جناب آ جاتی ہے۔ میں نے کہا حضرت علی پہ جو انگریزوں نے کتابیں، انہوں نے تھوڑی سی دیر میں جناب ڈھیر لگا دیا۔ سبحان اللہ، یہی وہ علم۔ اب اس میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں۔ ایک عیسائی عالم ہے، اس کا نام ہے جارج جرداق۔ ابھی عدل پہ بات کر رہے تھے مولانا، تو اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی۔ تو جارج جرداق نے ایک کتاب لکھی حضرت علی پر، اور اس کا نام اردو میں ترجمہ میں بتا رہا ہوں، ندائے عدالت انسانیہ۔ ابھی مولانا نے حضرت عمر کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ صرف اسلام کے فیصلہ کرنے والے نہیں بلکہ کائنات کے ہیں۔ بے شک۔ تو اس نے یہ لکھا کہ علی عدالت انسانی پہ فیصلہ کرنے والے، یعنی آواز آ رہی ہے انسانی عدالت میں علی علی، وہ اس نے لکھا۔ وہ پبلشر کے پاس چھاپنے کے لیے لے گیا، تو اس نے کہا بھائی کاہے پہ لکھا؟ اس نے کہا حضرت علی کا نہیں تو مسلمانوں کے خلیفہ اور امام ہیں، تم نے ہم کیوں چھاپیں؟ عیسائی پبلشر نے کہا۔ تو وہ کئی جگہ گیا اور کتاب نہیں چھپ پائی۔ تو وہ جس چرچ میں جایا کرتا تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا اور اداس ہو گیا۔ اتنی دیر میں پادری چرچ کا باہر نکلا، اس نے کہا جارج جرداق بہت تم اداس بیٹھے ہو۔ تو اس نے کہا میں نے کتاب لکھی تھی، کوئی چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پادری نے کہا کس موضوع پہ لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت علی پہ کتاب لکھی ہے۔ تو پادری نے کہا تم نے حضرت علی پہ کیوں لکھی کتاب؟ اس نے کہا میں نے جب کتابیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ عیسائیوں پر علی کے کچھ احسانات ہیں، میں نے اس احسان کو اتارنے کے لیے علی پر کتاب لکھی ہے۔ تو کہا سب نے منع کر دیا؟ کہاں؟
وہ اندر گیا اور کچھ پیسے لے کے آیا اور اس نے کہا بھائی یہ چرچ کے پیسے ہیں، اس سے تم کتاب چھاپ لو، جب تمہاری کتاب بک جائے تو تم چرچ کے پیسے واپس کر دینا، لیکن کتاب چھاپو گے۔ اس کی کتاب چھپی، 123 ایڈیشن اس کے کتاب کے آئے، پھر اس کا ترجمہ جرمنی میں ہوا، پھر فرینچ میں ہوا، پھر ایران میں ہوا، عربی میں اس کا ترجمہ بار بار ہوا، اور اس کے بعد جب عراق کتاب پہنچی تو اس دور میں آیت اللہ محسن حکیم صاحب تھے، انہوں نے اپنے طلباء سے کہا کہ اگر تمہارے کو پیسے نہیں ہیں تو کپڑے بیچو اپنے اور یہ کتاب خرید کے پڑھو۔ اس کا صرف ایک جملہ پہلے باب کا میں سنا رہا ہوں۔ باب شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے، ایسے وہ بڑے انوکھے انداز سے ہر باب کو شروع کرتا ہے۔ پہلے باب کو شروع کرتا ہے، کہتا ہے کیا تم نے دنیا میں کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا کہ رات کو وہ نہیں سویا جب تک اسے یہ یقین نہیں آ گیا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی بھوکا نہیں سویا؟ کیا ایسا عالم دیکھا؟ اس طرح وہ شروع کرتا ہے۔ تو اس کتاب کو بھی اگر آپ پڑھیں اور غیر اقوام نے جو کچھ مولا علی کے بارے میں کہا اس کو پڑھیں، اور ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ علم سے اکبر الہ آبادی جو کہ جسٹس تھے اور جج تھے الہ آباد کے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تعلیم کا دل علی ہے۔ جب آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی لکھا ہے، اے این لام یہ میم، اے اور میم کے بیچ میں علی لکھا ہے، تو جہاں آپ تعلیم لکھیں گے بیچ میں علی، تو وہ کہتے تھے کہ تعلیم کا دل علی ہے، علی کے بغیر علم نہیں۔